بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجواب انہو قد اشرنا فی الحاشیہ الی آخرہ۔ آج اختتام ہے بحث حجیت دلیل عقلی کا۔ تیسرا نقطہ کل یہ گزارش کیا تھا کہ جب اس بات کے قائل ہو جائیں اخباری بھی کہ شارع نے قطع سے حجیت کی نفی نہیں کی، چاہے اس قطع کا سبب عقل ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں اب آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ دلیل عقل حجت نہیں ہے اور آپ دلیل عقلی کی حجیت کے قائل نہیں ہیں؟ ان کی نیابت میں کل شیخ اعظم شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے وہ یہ کہیں، پہلی بات یہ تھی ممکن ہے وہ کہیں کہ جناب ہم حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ کے قائل نہیں ہیں، تو ہم اس کا جواب دے چکے کہ نہ، یہ تو طے شدہ چیز ہے۔ دوسرا کل فرمایا تھا ان کی نیابت میں کہ ممکن ہے وہ یہ کہیں، تو دو تین نکتے تھے، مختصر سا اس کا جواب ہے۔ نمبر ایک کہ ممکن ہے اخباری حضرات یہ کہیں کہ مدح و ذم اور شے ہے، ثواب و عقاب اور شے ہے۔ ممکن ہے وہ یہ کہیں، کل ہم نے کہا تھا کہ شارع مدح و ذم و کلام میں ان کے ساتھ موافق ہے، لیکن مدح و ذم اور شے ہے، ثواب و عقاب اور شے ہے۔ کل گزارش کی تھی کہ ثواب و عقاب کا تعلق آخرت سے ہے، مدح و ذم کا تعلق دنیا سے ہے، اسی طرح ثواب و عقاب عمل ہے، مدح و ذم لسانی ہے، زبانی ہے۔ ممکن ہے وہ یہ کہیں کہ ہمیں ثواب و عقاب کی غرض ہے، مدح و ذم سے بات نہیں ہے، اور یہ دو علیحدہ چیزیں ممکن ہے وہ یہ کہیں۔ ایک نمبر دو، دوسری بات یہ تھی کہ ہر ایک اس کو درک نہیں کر سکتا کہ اس مدح و ذم سے ثواب کو درک کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، ہر عاقل اس کو درک نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات انہوں نے کل یہ کی تھی کہ چند لوگ ہیں جن کے لیے اگر یہ ادراک ہو بھی صحیح تو وہ ان کے لیے داعی الی الفعل ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ شیخ مظفر بالکل آسان سا جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کس نے کہا ہے کہ مدح و ذم اور ثواب و عقاب دو علیحدہ شے ہیں؟ بھئی شارع کا مدح و ذم عین ثواب و عقاب ہے۔ مدح کا مطلب کیا ہے؟ فعل حسن پر بدلہ دینا، اسی کو ثواب کہتے ہیں۔ ذم کا کام کیا ہے؟ یعنی فعل کبیح پر کوئی اس کو سزا دینا، اسی کو عقاب کہتے ہیں۔ شارع کی مدح و ذم، اس لفظ پہ غور کرنا ہے، مستلزم ثواب و عقاب نہیں بلکہ عین ثواب و عقاب ہے۔ شارع مدح فرماتا ہے، اس کا دوسرا جملہ بنے گا شارع ثواب عطا کرتا ہے۔ شارع ذم فرماتا ہے یعنی شارع عقاب دیتا ہے۔ مدح و ذم شارع عین ثواب و عقاب ہے۔ آپ اس کو دو فرض نہ کریں کہ مدح و ذم کوئی اور شے ہے اور ثواب و عقاب کوئی اور شے ہے، نہ، یہ عین ہے مدح و ذم ثواب و عقاب کا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ مدح و ذم لسانی ہوتی ہے، پھر مدح و ذم تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتا ہے، اس کی تو کوئی لسان مبارک نہیں ہے، اس کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، اس کے تو اعضاء ہی نہیں ہے، جبکہ مدح و ذم وہاں بھی ہے، تو پس اس کا مطلب ہے شارع کے نزدیک مدح و ذم عین ثواب و عقاب ہے،
آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ دو ہیں، ہم کہتے ہیں دو نہیں، یہ ایک ہے۔ دوسری بات کہ اس کو ہر کوئی درک نہیں کر سکتا، فرماتے ہیں نہ، جب یہ آرائے محمودہ عقلاء میں سے ہے، جب یہ قضایائے مشہورہ میں سے ہے، تو آرائے محمودہ وہ ہوتی ہیں کہ جس پر عقلاء متفق ہوں، تو پھر عقلاء سب متفق ہوتے ہیں۔ دو چار کے اتفاق کو تطابق آرائے عقلاء نہیں کہا جا سکتا۔ تطابق علیہ آراء العقلاء، یہ تب کہا جاتا ہے کہ جب عقلاء عالم اس پر متفق ہوں۔ دو چار کے اتفاق کو تطابق کا نام دیا جاتا، دو چار کے تطابق کو آرائے محمودہ کا نام نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب سارے عقلاء اس میں متفق ہوں، اور یہ تب جا کر قضایائے مشہورہ میں سے ہوتا ہے۔ اب جب یہ آرائے محمودہ میں سے ہو گیا، قضایائے مشہورہ میں سے ہو گیا، تو ظاہر شارع بھی اس میں شامل ہے، تو بس اس کا آرائے محمودہ میں سے یا قضایائے مشہورہ میں سے ہونا اتنا کافی ہے کہ یہ داعی الی الفعل ہو، داعی الی الفعل ہو، کہ بس چونکہ سارے عقلاء اس پر متفق ہیں، لہذا ان کا اتفاق یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے، ہر صاحب عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو درک کر سکے۔ غور کرنا ہے لفظوں پہ کہ ہر ایک شخص کے لیے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کیا بنے، یعنی ان یکون صالحا لدعوت کل واحد من الناس۔ یہ بات ہم نے پیچھے بھی تھوڑی سی پڑھی تھی، بعد میں انشاءاللہ کبھی بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، کہ اگر ایک شے کے بارے میں عقل حکم کر رہا ہو اور اسی شے کے بارے میں شارع بھی حکم فرما دے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم شرعی تاکیدی ہے، یہ حکم شرعی ارشادی ہے۔ کیوں؟ چونکہ عقل جب اس شے کے بارے میں حکم کر چکا ہے تو اس کا مطلب ہے اس شے میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ اس پر یہ حکم ہو، اور عقل نے حکم کر دیا۔ اب شارع جو دوبارہ حکم کر رہا ہے یہ حکم مولوی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے تحصیل حاصل لازم آتی ہے، انشاءاللہ ترجمے میں زیادہ وضاحت کروں گا، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ حکم تاکیدی و ارشادی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقلاء عالم جب کسی شے پر کوئی حکم لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر بندے کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اس پر عقل کی بنیاد پر وہ حکم لگا دے، اور جب شارع لگاتا ہے تو وہ اسی حکم عقل کی تاکید ہوتی ہے۔ ہم اس کو حکم ارشادی کہتے ہیں، حکم مولوی نہیں کہتے۔ خوب، یہ ایک بات تھی۔ آپ نے کہا جی کہ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس حکم اور دعوت کے ہوتے ہیں، وہ دعوت ان کے لیے مرحلہ فعلیت میں داخل ہو۔ فرماتے ہیں وہ چاہے حکم عقل ہو یا حکم شرع ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مرحلہ فعلیت میں آنا اور شے ہے۔ کئی لوگ ہیں کہ جو حکم مولوی کے باوجود بھی مرحلہ فعلیت میں نہیں آتے۔ ہمارا مراد فعلی ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، ہماری مراد یہ ہے کہ آیا اس میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ صلاحیت ہونا اور بات ہے اور فعلی ہونا اور بات ہے، ان دو بندوں کو مکس نہیں کرنا۔ باقی باتیں میں ترجمے میں ذرا وضاحت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں۔
والجواب، وہ جو کل خود ہی شیخ مظفر نے توجیہ کی تھی کہ شاید جو اخباری اس دلیل عقل کے قائل نہیں ہیں، ممکن ہے وہ یہ دعویٰ کریں۔ دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ مدح و ذم اور شے ہے، ثواب و عقاب اور شے ہے۔ مثلا فرماتے ہیں والجواب انہو قد اشرنا فی الحاشیہ، اصول فقہ میں نیچے ہم نے پیچھے پڑھا تھا اسی اصول میں، کہ الی ما یفند الشق الاول من هذه الدعوی الثانیہ، دوسرے دعویٰ کی پہلی شق کیا تھی؟ پہلی شق یہ تھی کہ ممکن ہے وہ کہیں مدح و ذم اور شے ہے اور ثواب و عقاب اور شے ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ اصلاً یہ شک درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ قلنا، ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ الحق انا معنی استحقاق المدح لیس الا استحقاق الثواب ومعنی استحقاق ذم لیس الا استحقاق العقاب۔ ہمارے نزدیک قول حق یہ ہے کہ استحقاق مدح کا مطلب ہے استحقاق ثواب، اور استحقاق ذم کا مطلب ہے استحقاق عقاب۔ فلاں مستحق مدح ہے یعنی مستحق ثواب ہے، وہ مستحق ذم ہے یعنی مستحق عقاب ہے۔ لا انہما شیئان احدہما یستلزم الآخر، ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے مد مستلزم ثواب اور ذم مستلزم عقاب، بلکہ لأن حقیقت المد، کیوں؟ فرماتے ہیں بات استلزام کی نہیں، بات عینیت کی ہے۔ وجہ یہ ہے لأن حقیقت المد والمقصود من، مد کسے کہتے ہیں؟ یعنی مل مقصود من المدح، مد سے مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں مد کا مطلب ہے هو المجازات بالخیر، جزائے خیر دینا، اچھا بدلہ دینا۔ اب یہ مراد ہے، مد سے مراد ہے اچھا بدلہ دینا۔ للمدح باللسان، فقط زبانی تعریف یہاں مقصود نہیں ہے۔ وحقیقت الذم والمقصود من، اور ذم کی حقیقت یا مقصود من ذم کیا ہے؟ وہ ہے المجازات بالشر، یعنی وہاں جزائے خیر تھا، یہاں جزائے شر یعنی برائی کا بدلہ اس کو دینا جو اس کا بنتا ہے، یہ مراد ہے۔ لَلذَّمُّ باللسان، فقط زبانی مذمت یہ مراد نہیں ہے۔ مد سے مراد ہے اچھائی سے بدلہ دینا، اور ذم سے مراد ہے شر سے برائی سے بدلہ دینا۔ بس وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ بِهِ الْعَاقِلُ، اور عاقل بھی یہی حکم کرتا ہے کہ مد اور ذم سے مقصود یہ ہے۔ وَلِذَا قَالَ الْمُحَقِّقُونَ فِي الْفَلَاسِفَةِ، فلسفہ الہیات کے جو بزرگان انہوں نے کہا ہے کہ مدح الشارع ثوابہ وذمہ عقابہ وارادوا ھذا المعنی۔ آپ اس کو آسان اردو میں لکھیں گے تو یوں کہ مدح عین ثواب اور ذم عین عقاب ہے، نہ کہ مد مستلزم ثواب۔ بات یہاں ملازمہ کی نہیں ہے کہ مد مستلزم ثواب ہے، نہ، بلکہ مد عین ثواب اور ذم عین عقاب ہے۔ آگے فرماتے ہیں بل بالنسبت الی اللہ تعالی لا معنی لفرض استحقاق المدح وذم اللسانیین عندہ، بلکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مد زبانی تعریف اور ذم زبانی مذمت، پھر یہ مدح و ذم اللہ تبارک و تعالی بھی تو فرماتا ہے
اب اللہ کی تو لسان نہیں ہے، اس کی تو زبان نہیں ہے، پھر وہاں کیا کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے مد و ضم نہیں ہے، جبکہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہاں زبانی مد و ضم مراد نہیں ہے۔ بل لیست مجازاتہ بالخیر، اللہ جب جزائے خیر دیتا ہے تو مراد کیا ہے؟ الا ثواب، وہی یعنی ثواب، اور مجازات بشر یعنی عقاب۔ پس یہاں سے ایک بات پتہ چل گیا کہ آپ کو یہ شبہ ہے کہ مد و ضم اور شے ہے، ثواب و عقاب اور شے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ، مد و ضم عین ثواب و عقاب ہے، یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ ختم۔ وَأَمَّا الشِّقُّ الثَّانِي، دوسری شق جو آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب مد و ضم اور ثواب و عقاب کے درمیان ملازمہ ہر بندہ درک نہیں کر سکتا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ لما کان المفروض، کہ جب ہم نے یہ فرض کر لیا ہے۔ کیا فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ ان المدح والذم من القضاء المشہورات، کہ جناب مد و ضم قضائے مشہورہ میں سے ہیں۔ قضائے مشہورہ کون سے ہوتے ہیں؟ التی تطابق علیہ آراء العقلاء کافہ، جس پر تمام عقلاء عالم کی آراء متفق ہوں، ان کو کہا جاتا ہے آرائے قضائے مشہورہ۔ اب جب یہ مد و ضم قضائے مشہورہ میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عقلاء کی آراء اس پر متفق ہیں۔ تو جب سب کی متفق ہیں فلا بد ان یفرض فیہ، تو اب ضروری ہے کہ ہم اس میں پھر یہ بھی فرض کریں کہ ان یکون صالحا، کہ اس میں یہ صلاحیت ہے، ان یکون صالحا کیا؟ لدعوت کل واحد من الناس، کہ ہر شخص کو یہ دعوت دے سکے، اس میں یہ صلاحیت ہو کہ ہر بندے کے لیے، یہ نہ کہیں کہ کچھ کے لیے، نہ کچھ کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے ہے کہ وہ اس ملازمے کو درک کر سکے۔ خوب۔ وَمِنْ هُنَا نَقُولُ، اور یہی وجہ تو ہے کہ جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ أَنَّهُ مَا هَذَا الْفَارِ، جب یہ طے ہو گیا کہ مد و ضم ہیں قضائے مشہورہ میں سے، اور قضائے مشہورہ وہ ہوتے ہیں کہ جس پر عقلاء عالم کی آراء متفق ہوں، تو پھر تو اس میں یہ صلاحیت ہے کہ ہر انسان کو، نہ کہ کچھ کو، ہر انسان کو یہ کے لیے یہ دائی ہو، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کہے کہ یہ کرو۔ وَمِنْ هُنَا نَقُولُ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ أَنَّهُ مَا هَذَا الْفَرْض يَسْتَحِيلُ توجیہ دعوت مولویہ من اللہ تعالی ثانیاً، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ جب عاقل پہلے دائی ہے، یعنی ایک شے کے بارے میں عاقل نے کہہ دیا، تو عاقل کی دعوت کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف سے دعوت مولویہ، یہ لفظ ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ اگر ایک شے کے بارے میں حکم عقل آ چکا ہے تو دوبارہ حکم شرعی مولوی، اب لفظ کو غور کرنا، یستحیل محال ہے، توجیہ دعوت مولویت ثانیاً، کہ عقل کی دعوت کے بعد اللہ کی طرف سے دعوت مولویہ کا متوجہ ہونا، یعنی ایک امر مولوی کا آنا ثانیاً، یہ محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے لاستحالت جعل الداعی مع فرض وجود ما یصلح للدعوت عند المکلف، اس لیے کہ جب مکلف کے پاس اس کو ایک فعل کی دعوت دینے کے لیے ایک شے پہلے سے موجود ہے، تو جب موجود ہے تو پھر دوبارہ اس کے لیے کسی داعی کو قرار دینا یہ تحصیل حاصل ہے۔ جب اس کا عاقل اس کے لیے داعی ہے تو دوبارہ پھر امر مولوی ہے اور وہ داعی ہو، یہ توصیل حاصل ہے۔ لہذا
اگر امر اللہ کی طرف سے شارع کی طرف سے آتا ہے الا من باب التاکید تو وہ تاکیدی ہوتا ہے، ولفظ یعنی وہ امر ارشادی ہوتا ہے، مولوی نہیں ہوتا۔ وَلِذَا ذَهَبْنَا هُنَاكَ اس لیے تو ہم نے اپنا نظریہ پہلے دے دیا کہ ان الاوامر الشرعیہ الواردہ فی موارد حکم العقل کہ ہر وہ مورد جس کے بارے میں حکم عقل پہلے سے موجود ہے، جس مورد بارے میں حکم عقل پہلے سے آ چکا ہے، اب وہاں پر اگر کوئی امر شرعی آتا ہے، جیسے عقل کہتا ہے اطاعت واجب ہے الاخری، یا عقل کہتا ہے ظلم کبھی ہے وغیرہ، تو یستحیل فیہا ان تکون اوامر تاسیسیہ اب اگر وہاں امر شرعیہ ہے تو محال ہے کہ ہم اس کو امر تاسیسی یعنی امر مولوی کہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ امر تاکیدی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایک دائی جب پہلے سے انسان کے پاس موجود ہے تو دوسرے امر مولوی کا دائی بن کے آنا یہ تحصیل حاصل ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ختم۔ تیسری بات، اما ان ھذا الادراک لا يدعو الى القصد من الناس باقی جو آپ نے کہا کہ ادراک تو سب کرتے ہیں، لیکن یہ بالفعل چند لوگ ہیں کہ جن کے لیے دائی بنتا ہے، ہم کہتے ہیں قد یکون صحیحا بالکل یہ بات بسا اوقات صحیح ہے کہ سب کے لیے نہیں، سارے اس کو فعلی نہیں کرتے، چند کرتے ہیں، ولیکن لا یضر فی مقصودنا لیکن یہ ہم جو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ کوئی ضرر رساں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں، ذرا غور کرنا، لأن لا نقصد من کون حکم العقل داعیا ہم جب کہتے ہیں کہ حکم عقل دائی ہے، حکم عقل کے دائی ہونے سے ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کیا کہ انہو دائن بالفعل لکل احد ہر شخص کے لیے بالفعل دائی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں کہ ایک مرحلہ قوت کا ہوتا ہے شانیت کا اور ایک فعلیت کا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حکم عقل بالفعل ہر ایک کے لیے دائی ہے، بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ حکم عقل صالح للدعوت وہ دعوت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، فلاں یہ صلاحیت رکھتا ہے، یہ اور چیز ہے، اور بالفعل ایسا کرتا ہے یہ اور چیز ہے۔ ہم بات صلاحیت کی کر رہے ہیں، بالفعل فعلیت کی نہیں کر رہے۔ خوب فرماتے ہیں اور جب یہ طے ہو جائے کہ حکم عقل میں دعوت دینے کی صلاحیت موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بالفعل ہر ایک کے لیے نہ ہو لیکن صلاحیت ہے، ھذا شان کل داعٍ فرماتے ہیں یہ فقط حکم عقل کے لیے نہیں ہے، ہر دائی کے لیے یہی ہے، حتیٰ کہ جو اوامر مولویہ ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ وہ دائی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ممکن ہے بالفعل ہر ایک کے لیے دائی نہ ہوں۔ اور کرنا ہے فَإِنَّهُ لَا يُتَرَكَّبْ مِنْهَا کیونکہ ان اوامر مولویہ سے بھی جو امید ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ صلاحیتها للدعوت کہ یہ اوامر مولویہ دعوت دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ دائی بن سکیں۔ لا فعلیت الدعویٰ فعلیت دعویٰ، صلاحیت الدعویٰ اور ہے، فعلیت الدعویٰ اور ہے، یہ دو علیحدہ مرحلے ہیں۔ لأنه ليس قوام كون الامر امرا من قبل الشارع ومن قبل غیره فعلیت دعوته لجميع المکلفین، اس لیے کہ چاہے امر شارع ہو یا غیر شارع، امر کو امر بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ تمام مکلفین کے لیے اس کی دعوت فعلی ہو، مرحلہ فعلیت پر ہو، نہ
بلکہ آمر کو آمر بنانے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس میں دائی بننے کی صلاحیت ہو. اب وہ چاہے امر شارع ہو یا امر عقل ہو، چاہے وہ حکم شارع ہو، حکم عقل ہو یا کسی اور کا ہو. لطف لینا ہے، دوبارہ اس کو لکھ لیں. آمر کو آمر بنانے کے لیے اس آمر میں دعوت کی صلاحیت ہونا یہ ضروری ہے، تب کہیں گے کہ یہ آمر ہے. لیکن فعلیت و دعوت ہر ایک کے لیے وہ مرحلہ فعلیت پر بھی ہو ابھی نہ، یہ ضروری نہیں ہے. یعنی لیس المجعول فی الامر، آمر میں فعلیت و دعوت کو قرار نہیں دیا گیا بلکہ صلاحیت و دعوت دینے کی صلاحیت وجہی کافی. لہذا فلا یضر فی کونہ صالحا لدعوت، لہذا اگر حکم عاقل دعوت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دعوت دے سکے، عدم و امتثال اکثر الناس، اور اگر اکثر لوگ اس کی اس دعوت کا امتثال نہیں کرتے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ آیا اس میں دعوت کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، وہ اس میں موجود ہے. خلاصۃ الکلام یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک دلیل عقلی حجت ہے. اخباری حضرات نے عدم حجیت دلیل عقلی کے لیے جو کچھ کہا یا جو کچھ ان کی طرف سے کہا جا سکتا تھا، ہم نے ان سب کا تفصیل سے جواب دے دیا. لہذا اصولی اس بات پر مطمئن ہے کہ ان کے نزدیک عقل بھی ادلہ میں سے ایک مستقل دلیل ہے، البتہ اس قید کے ساتھ کہ جب ہم ملازمہ کے قائل ہوں. نمبر 2، ہم پہلے حکم عقل یا حکم شرع کی قطع حاصل کر لیں، پھر ملازمے کے قائل ہوں، پھر ہمیں اس سے ایک اور حکم شرعی کی قطع حاصل ہو جاتی ہے اور وہ بھی حجت ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.